ثاقب معاف کیجیے گا آپ کو انتظار کروایا. میں چاہ رہا ہوں ذرا یہ کنکلیوڈ کر دیں، خاص طور پہ یہ جو مخصوص نشستوں والا اس کی قانونی حیثیت، جس طرح میں نے کہا کہ وہ پہلے خط لکھ چکے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کریں سپریم کورٹ کو، تو اب یہ دوبارہ اگر یہ کر دیتے ہیں تو کتنا کہ بڑا چیف الیکشن کمشنر کے لیے یہ گیمبل ہے، ایک جو ہے نا کہ رسک لینا، کنٹیمپٹ بھی لگ سکتی ہے. بالکل کنٹیمپٹ لگ سکتی ہے. سپریم کورٹ پہلے فیصلہ دیا 12 جولائی کو، پھر ایک وضاحتی نوٹ دیا، ابھی نظر ثانی جو فکس ہونی ہے. بڑا کلیئر فیصلہ ہے، اور اس وضاحتی نوٹ میں بھی یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ اس معاملے کو خود جو ہے وہ لٹکا رہے ہیں. اب جو اسپیکر ہیں ان کا جو خط ہے، اس خط کے پیچھے وہ الیکشن ایکٹ میں ایک ترمیم ہے. یہ ایک ایسا ایک ٹرینڈ ہے، جس طرح کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ آپ اس طرح اگر کریں گے تو یہ تو پھر سپریم کورٹ کو بند کر دیں، مطلب وہ جو آئینی عدالت ہے اس کا فیصلہ وہ تو پھر غیر مؤثر ہو گیا، کہ ایک سادہ قانون سازی کے ذریعے اس کا ماضی سے اطلاق کر کے سپریم کورٹ کے فل کورٹ کے فیصلے کو غیر مؤثر کر رہے ہیں. یہی حکومت جب 63A کا فیصلہ آیا تو اس کو بہت آئین اور قانون کے مطابق کہہ رہی ہے، اور کہہ رہی ہے سپریم کورٹ نے بہت بڑا فیصلہ دیا اور 5 ججز نے دیا ہے. جو 12 جولائی کا فیصلہ ہے وہ سپریم کورٹ کی فل کورٹ نے دیا ہے، اس کو وہ مان نہیں رہے اور اس کو کہتے ہیں کہ وہ ایک غیر آئینی جو وہ فیصلہ ہے، اور ہم یہ جو نشستیں ہیں وہ ہمیں دی جائیں. اب الیکشن کمیشن درمیان میں ہے. میرا نہیں خیال کہ الیکشن کمشن کسی صورت بھی یہ نشستیں جو ہے الیکشن کمیشن پہ آپ اتنی زیادہ پلیز کانفیڈنس نہ دکھائیں، اس سے بہت بڑا کچھ وہ کر چکے ہیں. مفروضہ یہ ہے کہ وہ یہ اس خط کی روشنی میں جو ہے نا یہ سیٹیں دے دیں گے، اور وہ اس کے بعد اگر وہ انہوں نے آئینی ترمیم ان سیٹوں کے ذریعے پاس کر لی، کل کو اگر سپریم کورٹ اس کو ریورس بھی کر دے تو یہ ایک سوال پھر آ جائے گا کہ دیکھیں نا اب تو وہ آئینی ترمیم تو پاس ہو چکی ہے. جس طرح پہلے سینٹ کے الیکشن کے اوپر بھی یہ بات ہوتی تھی، صدر کے الیکشن کے اوپر بھی یہ بات تھی کہ نامکمل ہے کیونکہ کے پی کی اسمبلی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو ہو رہا تھا وہ تو ہو گیا. تو یہ سوچ نظر آتی ہے اس کی کیا قانونی آئینی حیثیت ہوگی. عدالت جو ہے اگر اس طرح کے فیصلے سے کوئی ترمیم ہو جاتی ہے، کیا اس کی قانونی آئینی حیثیت ہوگی؟ اس معاملے میں بہت بڑا بحران جنم لے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طرح کی کنٹروورشل جو نشستیں ہیں ان کو لے کر اگر قانون سازی ہو گئی، معاملہ سپریم کورٹ چلا گیا، تو ایک طرف جو پاکستان بار کونسل میں فاروق کچنائک صاحب وائس چیئرمین ہیں، وہ تو ساری ترامیم اور سب کو سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن دوسری جانب ایک بڑی وکلا کی کمیونٹی جو ہے وہ آئینی عدالت کے بھی اور جو جوڈیشل پیکج ہے اس کے خلاف ہے. تو اس طرح تو کیا گیا، میرا خیال میں اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کرے گا. یہ کنٹروورشل ہو جائے گا اور ایک نیا بحران جو ہے وہ جنم لے سکتا ہے، اور ایسی صورتحال ہوگی کہ گورنمنٹ اپنی ایک آئینی عدالت بنا کے بیٹھی ہوئی ہوگی اور ایک سپریم کورٹ ہوگی، اور کچھ لوگ سپریم کورٹ کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اور حکومتی سائیڈ جو ہے وہ آئینی عدالت. معاملہ یہ کلیریفائی، بحران تو وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے. میں نے کہا نا ان کو ہر صورت میں اختیار کو اپنے کو دوام دینا ہے اور قابو میں رکھنا ہے. یہاں پہ سوال یہ آ جاتا ہے کہ یہ معاملہ بڑی ایزیلی حل ہو سکتا تھا کہ اگر یہ اس کی ریویژن ہو جاتی ہے، اس کا فیصلہ آ جاتا یا امپلیمنٹیشن ہو جاتی. وہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو منصور علی شاہ صاحب اس کمیٹی میں نہیں بیٹھتے جس نے وہ بینچ بنا نہیں رہے، اس معاملے کو ٹلوا رہے ہیں. حالانکہ کل ہی چیف جسٹس کا ذکر تھا بیان کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی عمل درآمد بہت زیادہ ضروری ہے. جی بالکل، وہ کہہ تو رہے ہیں، لیکن سپریم الیکشن کمیشن سر عام اس کی جو وہ عمل درآمد نہیں کر رہا، اور الیکشن کمیشن اس کے حوالے سے نظر ثانی بھی دائر کی، وضاحتی نوٹ کے اوپر ایک دوبارہ سے ایک درخواست جو ہے وہ دائر کر دی. یہ پوزیشن ہے. اور پچھلے دنوں ایک کیس میں جیسے جمال خان مندوخیل نے یہ کہا تھا لاہور ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے تناظر میں کہ ان کو خود نوٹیفیکیشن نہیں کرنا چاہیے تھا، جو الیکشن کمیشن کا کام تھا وہ الیکشن کمیشن کو کنٹیمپٹ میں بلا لیتے. تو یہ کنٹیمپٹ والا رستہ بہرحال ابھی بھی سپریم کورٹ کے پاس ہے، اور پی ٹی آئی کی ایک جو درخواست ہے وہ کنٹیمپٹ کی اور امپلیمنٹیشن کی وہ سپریم کورٹ کے پاس پڑی ہوئی ہے. بنتا تو یہی ہے کہ سپریم کورٹ اس بینچ کو بٹھائے، اور اس کے بعد کیونکہ 8 ججز نہیں بیٹھ کر وہ سننا ہے، کیونکہ 8 ججز کا ہی فیصلہ ہے، تو اس کو امپلیمنٹیشن کم سے کم اس کی ہونی چاہیے. اتنا بڑا بحران اور اتنی بڑی سچویشن جو ہے وہ ٹینس ہو سکتی ہے. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر اگر گیا تو اس کو کنٹیمپٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے.